نگراں وزیر ثقافت اور معروف مصور و اداکار جمال شاہ نے CEO اسٹار مارکیٹنگ واسق نعیم کی خصوصی دعوت پر مین ہل ہاؤس میں منعقدہ زہرانے میں شرکت کی۔ CEO واسق نعیم نے محمود احمد خان کے ہمراہ ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ آج جو ہے وہ واسق نعیم صاحب نے ایک ایسی خوبصورت شخصیت کو اپنے اس آفس میں مدعو کیا ہے کہ جو اس میں بامسمہ ہے، حلب عزیز شخصیت جناب جمال شاہ۔ اس موقع پر شعبہ فنون کے اہم نام اور شہر کی نامور شخصیات موجود تھیں۔ میرا ان کے ساتھ ایک ذاتی رشتہ بھی ہے۔ وہ ذاتی رشتہ یہ ہے کہ یہ میری والدہ کے استاد تھے۔ اچھا، میری والدہ کو پینٹنگ وینٹنگ کا شوق تھا اور اسکلپچر کا ان کو شوق تھا۔ I'm handing over this mic to شاہ صاحب۔ اب آپ کو کشٹ نہیں ہوگا بولتے ہیں، بالکل پاس آرام سے بولتے ہیں۔ Thank you۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو آرٹ اور کلچر ہے، یہ میرے نزدیک ایک بہت بڑی کیپیبلٹی ہے انسان کی، یا نیچر کی ایک گفٹ ہے کہ آرٹ اور کلچر فرد کو، انڈیویجول کو اپنے آپ کے ساتھ اور اپنے گرد و پیش کے ساتھ ایک بہت ہی انٹیمیٹ رشتے میں جوڑ دیتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ جو ایک طرف تخلیقی ہوتا ہے، دوسری طرف تنقیدی، یعنی ڈائلیکٹیکل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے فرد جو ہے وہ ایک سفر پہ چل پڑتا ہے آگاہی کے، اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جس زمین پہ رہ رہا ہے کہ اس زمین پہ کیا کچھ گزر چکا ہے، زمین کی خوشبو کیا ہے، زمین کی عادتیں جو ہے وہ کیا، اور زمین کے موسم کتنے ہیں، یہاں چرند پرند وغیرہ کون کون سے ہیں، درخت پھول، اور یہ کہ اس زمین کے ہیروز اور زیروز کون ہیں۔ پھر جیسے جیسے آپ آگاہی کی طرف جاتے ہیں تو کلیئرٹی ایک لیول پہ آپ اٹین کر لیتے ہیں، اور اس کلیئرٹی کی وجہ سے آپ بہادر ہو جاتے ہیں، کنجوس نہیں رہتے ہیں، خوف ہوتے ہیں، سخی ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کو شاید زندگی کی کچھ سمجھ آ چکی ہوتی ہے، اور زندگی کا مقصد آپ کے سامنے ہوتا ہے، اور آپ ایک پروڈکٹیو کنٹریبیوٹر بن جاتے ہیں۔ اس زمین پہ پیراسائٹ کے طور پہ رہنے والے انسان نہیں رہتے ہیں، بلکہ ایک انفارم ڈیسیژن میکر، ایک لور آف دا لینڈ، ایک عاشق زمین کے یا اپنے خطے کے، یا زندگی کو بہت زیادہ احترام دینے والے انسان بن جاتے ہیں۔ جب آپ انفارم ڈیسیژن میکر بنتے ہیں، سخی بھی ہوتے ہیں، بہادر بھی ہوتے ہیں، اور اس قابل بھی ہوتے ہیں کہ آپ بلا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بلا سے یہ کہہ سکیں کہ آپ بلا ہو، تو پھر آپ کے فیصلے جو ہیں وہ بڑے جاندار ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ فیصلے خود غرضانہ نہیں ہوتے ہیں، وہ سب کے لیے ہوتے ہیں۔ انفارم ڈیسیژن میکر ہی چینج میکر بنتا ہے۔ میرا خیال ہے کسی بھی علم، کسی بھی تحریک کی معراج جو ہے وہ یہی ہے، اور یہی وہ سخی لوگ ہیں جنہوں نے زمانوں سے ہماری زمین کو گلزار بنایا ہے۔ میں اکثر رحمان بابا کی مثال دیتا ہوں۔ رحمان بابا کا ایک شعر ہے کہ پھول اگاؤ تاکہ تمہاری زمین گلزار ہو جائے، کانٹے مت بو، وہ تمہارے اپنے پیروں کے خار ہوں گے، تمہارے پیر زخمی کر دیں گے۔ تو ہمارے ہاں پھول جو ہے وہ تو ایک خودرو انداز سے سامنے آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، کبھی کبھی بارش ہو جائے تو وہ پھول ذرا کھل بھی جاتے ہیں اور گرد و پیش کو خوبصورت بناتے ہیں، لیکن کانٹے اس زمین پہ تسلسل سے باقاعدہ بائی ڈیزائن بوئے گئے ہیں۔ میں پوری تاریخ کی تو بات نہیں کرتا ہوں، لیکن جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کے اب تک کانٹوں کی باقاعدہ
فصلیں کاشت کی گئی ہیں اور ان کی آبیاری ہمارے خون سے کی گئی ہے. تو جن لوگوں کو میں سخی کہتا ہوں وہ آپ کے بلے شاہ ہوئے, رحمان بابا ہوئے, سچل سرمست ہوئے, شاہ لطیف وغیرہ, جالب ہوئے, فیض ہوئے, بے شمار اور ایسے لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد یہی سمجھا کہ وہ اپنے گرد و پیش کو زحمت نہیں بنائیں گے, رحمت بنائیں گے, گلزار بنائیں گے. ان کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے کچھ نہ کچھ جو سینسیبلٹی اور سینس ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. ورنہ تو جو غیر محفوظ لوگ ہیں وہ جب بھی آئے قابض ہوئے, انہوں نے خود غرضانہ فیصلے کی اور اس خوبصورت زمین کو لوگوں کے لیے ایک خاردار فیلڈ بنا دیا. نہ یہاں ہیریٹیج اور کلچر کی کوئی حیثیت رہی, کیونکہ تمام ڈیسیجنز جو تھے وہ سیلف امپوز ڈیسیجن میکرز نے لیے اور غیر محفوظ طریقے سے لیے. لہٰذا آرٹ یا کلچر وغیرہ کی کوئی سگنیفیکنس ہے ہی نہیں, یہ ایک نیسیسٹی ہی نہیں سمجھی جاتی ہے. جبکہ میرا خیال ہے کہ آرٹ, کلچر اور ہیریٹیج جو ہے وہ آپ کے کلچرل تشخص کو اسٹرینتھن کرتا ہے, اور جب آپ کا کلچرل تشخص جو ہے وہ اسٹرانگ ہو تو قومی تشخص تبھی آپ اٹین کر سکتے ہیں, حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں انفارم ڈیسیجن میکنگ کا نہ ہونا جو ہے وہی سب سے بڑی بگاڑ پیدا کر رہا ہے. یہ جو ہم ٹوٹلی ڈس آرگنائزڈ ہیں, انسیکیور ہیں, بس امیجیٹ کے بارے میں ہی سوچتے ہیں کہ آج کا مسئلہ حل ہو, آگے کی نہیں سوچتے ہیں, ویژن نہیں رکھتے ہیں ہمارے ڈیسیجن میکرز. اس کی وجہ یہی ہے کہ انسیکیور ڈیسیجن میکنگ میں ہی انہوں نے زندگیاں برباد کر دی اور اس زمین کو بدنما بنانے کی بھرپور کوشش کی. لیکن زمین بڑی ریزیلینٹ زمین ہے, 9,500 سال پرانی. تو اس کی کلچرل ہسٹری اگر ہم مہر گڑھ سے شروع کریں, موہنجو دارو, ہڑپا, گندھارا وغیرہ وغیرہ وغیرہ, یہ زمین زبردست لوگوں کے خوبصورت امپرنٹ سے بھری ہوئی ہے, جس نے ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت انڈیجنس کلچر نیریٹو دیا ہے. ایک ایسا نیریٹو جو وزڈم سے بھرا ہوا ہے, جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ڈائیورسٹی کو احترام کی نظر سے دیکھو, عزت دو. جو آپ سے مختلف ہیں ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو ویلکم کہو. اسی انڈیجنس کلچر نیریٹو نے یہاں مکالمے کی فضا پیدا کی رکھی زمانوں سے. اس سادہ لیکن پروقار تقریب میں ٹیلی ویژن آرٹسٹ جویریہ سعود, فلم سٹار ایوب کھوسا, سینئر صحافی اختر علی اختر, ڈاکٹر ہما میر, فلم سٹار سعود قاسمی, صدر آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی محمد احمد شاہ, معروف سماجی شخصیت عبدالحمید اسلم, سینئر پروڈیوسر محسن رضوی, جنگ گروپ کے ایم ڈی سرمد علی, CEO TNI ذیشان خان, معروف اداکار ہمایوں اشرف اور ہیڈ آف اسٹار ڈیجیٹل آغا شیرازی نے شرکت کی. شرکا نے جمال شاہ کا وفاقی وزیر ثقافت کا قلمدان سنبھالنے پر مبارکباد دی اور اسے شعبہ فنون لطیفہ اور ثقافتی سرگرمیوں کے لیے خوش آئند قرار دیا. سب سے پہلے تو واسقی بھائی, جن کی وجہ سے ہم یہاں سب جمع ہوئے, انہوں نے مدعو کیا ہم سب کو. پھر اس کے بعد جمال شاہ صاحب ایک ایسی شخصیت کے مالک ہیں جن سے میری اتنی ملاقاتیں نہیں, لیکن جتنی دفعہ ملا میں ان سے 3, 4, 5 بار, بہت نفیس اور بہت ہی سافٹ اسپوکن اور سلجھے ہوئے انسان لگے. اور جس وزارت پہ وہ آئے ہیں تو وہ ڈیزرو کرتے تھے ایسی وزارت کے لیے, تو مجھے یہ زیادہ خوشی ہوئی. کلچر منسٹر وہی ہیں جو کہ ایک آرٹسٹ ہیں, تو آئندہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہماری برادری سے ہی ہونا چاہیے, تاکہ ہماری خوشیاں, غم, پریشانیاں وہ سب سے زیادہ باقی لوگوں سے بہت زیادہ جو ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں. سب سے پہلے تو واسق نعیم صاحب کا بہت بہت شکریہ, ان کی پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ. اور بہت ہی ہمیشہ جو ہم جب سٹار مارکیٹنگ کے کسی بھی ایونٹ میں یا کسی بھی جگہ پہ آتے ہیں تو پورا ایک فیملی جیسا ماحول ہوتا ہے. کوئی
बेगाना कोई भी नहीं होता उसमें। तो आज क्योंकि ज़ाहिर छुट्टी का दिन है, इतवार का दिन है, और उन्होंने जिस तरह से एक छोटी सी एक गैदरिंग रखी हो, पूरे एक जैसे हम एक फैमिली के अंदर मौजूद हैं, और क्या कमाल के लोग यहाँ मौजूद हैं, और क्या खूबसूरत सारी सब ने मिल के बातें की हैं। जमाल शाह साहब की जो प्रेजेंस है वैसे भी बड़ी ही एक प्लीजिंग होती है। हम तो बहुत अरसे से जानते हैं उनको, हमारे साथ तो बड़ा पुराना ताल्लुक़ भी है, एक साथ काम भी किया है। बादशाह स्टार मार्केटिंग की रिवायत के मुताबिक पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराने का एहतमाम किया गया। CEO स्टार मार्केटिंग वासिक नईम ने महमूद अहमद खान, मोहम्मद अहमद शाह और सेनेटर निहाल हाशमी के हमरा जमाल शाह को स्टार मार्केटिंग की जानिब से सोवेनियर पेश किया।